بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، من المس، چھونے کی وجہ سے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ ان لوگوں نے قالوا، یہ کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بلا شبہ خرید و فروخت بھی تو محض سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، سو وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، فانتہا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، یعنی معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں آیت نمبر 261 سے لے کر ابھی 274 تک تقریباً کوئی 15 یا 16 آیات خرچ کرنے کے متعلق تھیں۔ اس میں کیسا خرچ کیا جائے، کیسی چیز خرچ کی جائے اور کن لوگوں پر خرچ کی جائے، اور سب سے افضل خرچ کرنا کن لوگوں پر ہے، خرچ کرنے میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا صدقہ و خیرات کرنا، خرچ کرنا ضائع اور رائے گاہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی گئیں تو اب یہاں سے خرچ ظاہر ہے کہ انسان تب کرے گا جب وہ کمائے گا، اس کے پاس پیسے آئیں گے، تو اس کے پاس پیسے آنے کا، مال آنے کا جو سورس اور ذریعہ ہوگا، اب وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق اب یہاں سے بات شروع کی جا رہی کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، وہ حلال ہے یا حرام۔ اس سورس آف انکم کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے معاملات جب ہوں گے تو اس میں قرض کے معاملات بھی آئیں گے۔ جب آدمی خرچ کرے گا تو پیسے، مال، دولت وغیرہ جب آئے گی اس کے پاس، تو ہر شخص ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک قرض لینے یا دینے میں لازم شریک ہوتا ہے۔ اگر وہ قرض لینا پسند نہیں کرتا تو کم از کم قرض وہ دیتا تو ہے لوگوں کو۔ تو جب قرض کی بات آئے گی تو قرض میں پھر سود کی بھی بات آئے گی، اس لیے کہ عموماً جو سود ہے وہ قرض پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ سود کے متعلق ارشاد فرما دیا، اور یہ پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کھول دیا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے اور آپ کو کرنے کا حکم دیا، بڑے کام جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے اور جس میں انسان کی تذلیل تھی، انسان کی غلامی تھی، ان کاموں کو جو ختم کیا، وہ بڑے بڑے کام کون سے تھے؟ ایک ہو گیا شرک۔ شرک میں انسان کی تذلیل ہے۔ اللہ نے انسان کو جو خودداری عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا، اور اس جسم میں سب سے معزز جگہ وہ اس کی پیشانی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی پیشانی کو کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ میرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، لیکن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے بھی اس کو جھکایا، زمین پر اس کو ٹکایا، لات، منات، عزا اور 360 بت انہوں نے بنا کر اس گھر میں رکھ لیے جس گھر کو
صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر بنایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ختم کیا جائے شرک۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے شرک ختم کر دیا، اور حجۃ الوداع کا موقع وہ تھا کہ جس میں جزیرۃ العرب پورے کے پورے میں شرک کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور ایسا خاتمہ ہو چکا تھا کہ اس کے بعد قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی کہ اب یہاں پر شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ باقاعدہ کوئی ایسی حکومت آئے جو بتوں کو یہاں پر الاؤ کرے، بت خانے بنے، لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں، اور مسلمان دوبارہ سے وہ کفر کی طرف چلے جائیں، یہ قیامت تک اب یہاں نہیں ہوگا، جزیرۃ العرب میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیگر جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک کیا، اس میں ایک برائی اور بدکاری تھی، ایک شراب تھی، اور اس کے علاوہ جس چیز سے پاک کیا وہ سود تھا۔ سود بھی انسانیت کی تذلیل ہے، اس لیے تذلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ جس بندے نے سود ادا کرنا ہوتا ہے، وہ جس کو سود ادا کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا، ہمیشہ وہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قرض لینے والا شخص، جو سود لینے والا شخص ہے، وہ ہمیشہ نیچے سے نیچے جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور سود لینے والا شخص ظاہری طور پر اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ اور یہ جو تقسیم ہے، ایسی مال کی تقسیم معاشرے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ معاشرے میں جو دولت کا فلو ہے، جو مال و دولت ہے، اس کی روانگی ایک حساب سے ہو، بڑوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، سب کے پاس یہ ہوتا چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر امیر ترین ہوتا چلا جائے اور غریب غریب ترین ہوتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اونچ نیچ ہے۔ اور اس سود کی اتنی قباحت بیان کی گئی کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ابھی ان آیات میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ایک حدیث جو سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایک ہی کافی ہے اگر کسی نے بات کو سمجھنا ہو اور کسی نے سود کی واقعی ہی حقیقت کو جاننا ہو، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں ہے کہ سود کے اگر درجات بنائے جائیں، کہ اس کے گناہ کے درجات اگر بنائے جائیں، تو وہ 70 کے کچھ قریب درجات بنیں گے۔ ان میں سے سب سے جو ہلکا درجہ ہے اس کی قباحت کا، وہ یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، کہ الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ نکاح آدمی حلال سمجھ کر کرتا ہے۔ تو گویا وہ آدمی اتنا برا ہو جائے، اتنا زیادہ سرکش ہو جائے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کو جائز اور حلال قرار دے اور کرے، جتنا اس کو گناہ ہے اتنا یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے جس کا گناہ ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد آیت میں سے سب سے جو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی آیت ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ سود سے باز نہ آئے، آیت نمبر 279 میں، اگر تم لوگ سود سے باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا، اس لیے جنگ کہا گیا کہ اسلامی معاشرہ سود کے ساتھ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ معاشرتی، ثقافتی، کلچرل ویلیوز وہ ساری دب جائیں گی جو معاشرہ سود پر چلتا ہوگا، اور یہی سبب ہے کہ سود پر جو معاشرے چلے ان کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ وہ کوئی خاندان ہوں، وہ کوئی گھرانے ہوں، وہ کوئی ملک ہوں، جو سود پر چلے اللہ نے ان کا انجام بہت زیادہ بھیانک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں معراج کے موقع پر جب گئے آسمانوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگوں کا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا، وہ ایک خون کی نہر تھی، اس میں وہ غوطے کھا رہا ہوتا ہے، اور غوطے کھاتا کھاتا وہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنارے پر ایک شخص دوسرا کھڑا ہے جو کہ پتھر ہیں بڑے بڑے، ان کو جمع کر رہا ہے۔ جیسے وہ شخص جو نہر میں غوطے کھاتا ہے اور بری اس کی حالت ہے، جیسے ہی وہ قریب آتا ہے کنارے کے، تو پھر یہ جو شخص ہے وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو پھر دھکا دے دیتا ہے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ میری امت کے یہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، سود لوگوں کو دیا کرتے اور سود کے معاملات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کے لیے یہ سزا ہے، اور قیامت کے بعد پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ مزید ان کو کیا سزا دی جائے۔
تو اور مزید بہت ساری احادیث اس کے متعلق بیان ہوئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت میں کیا کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں. ربا ہوتا کیا ہے؟ ربا کا لفظی معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، انٹرسٹ جس کا نام دیا گیا. تو یہ زیادتی کو کہتے ہیں. اور اس کا زیادتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو مال دیتا ہے اور وہ اسے زیادہ لیتا ہے. مال دینے کے بعد واپسی اس کو کہتا ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے، زیادہ مال مجھے دو. تو اس کی وجہ سے اس کا نام ربا رکھا گیا. اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی اسلام میں کوئی خاص تعریف نہیں کی گئی، بلکہ ہر وہ مال جو کہ کسی ایسے مقابلے میں، ایسے عوض میں لیا جائے جو کہ شرعاً ٹھیک نہ ہو، ناحق ہو، اس کو سود کہتے ہیں. یعنی ہر وہ ٹرانزیکشن، ہر وہ لین دین کہ جس میں آدمی کوئی چیز دے اور اس کے عوض میں وہ لے جس کا اس کو حق نہیں ہے، تو یہ اس کو سود میں شمار کیا جاتا ہے. ویسے احادیث میں سود کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں. ایک سود کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی ایک چیز دے، انسان کوئی چیز، اور مقابلے میں اس سے زیادہ لے. جیسے 2 تولے سونا دے اور 2.25 تولے سونا اس سے واپس لے، یہ سود ہے. دوسرا سود یہ ہے کہ آدمی کسی کو پیسے دے کہ یہ 50,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ 1 مہینے کے بعد مجھے 55,000 واپس کرو، یہ سود ہے. تو صرف یہ 2-3 صورتیں جو بیان کی گئیں یہ سود نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سود کہا گیا. اس لیے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ ہر وہ نفع جو ناحق ہو، شرعاً جائز نہ ہو، وہ سود کی کیٹیگری میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا، جیسے غامدی وغیرہ جیسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سود دینا غلط ہے، لینا غلط نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ سود بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لیا جائے تو غلط ہے، ورنہ نہیں. یعنی مطلب یہ کہ کسی بندے نے کسی کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس کا آپ نے مجھے 50,000 دے رہا ہوں، 55,000 آپ نے مجھے واپس کرنا ہے. مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائیں، 3 مہینے گزر جائیں، کوئی بات نہیں، 55 ہی دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے. ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ 55 دینا ہے پہلے مہینے، اگر لیٹ ہوا تو پھر 57، پھر لیٹ ہوا تو پھر اتنا، تو یہ سود ہوگا. تو یہ سب باتیں شریعت کے اور ان کے اس کے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ یہ سود، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوتے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اکثر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی وہ قبروں سے اٹھیں گے تو کس حالت میں اٹھیں گے؟ جیسے آدمی بالکل خبتی، ایب نارمل اور پاگل اور دیوانہ جیسے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے. اور وہ شخص کہ جس کو شیطان نے چھونے کی وجہ سے، ٹچ کرنے کی وجہ سے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہو. یعنی جس پر شیطانی اثرات ہوں، شیطانی جنات کے اثرات جس پر ہوں، اور جن کو شیطان نے چھونے کی وجہ سے باولا اور ایب نارمل بنا دیا ہو، تو قیامت کے دن جب یہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حالت میں اٹھیں گے. کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو سود خور لوگ ہیں ان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے. ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، لوگوں میں وہ کوئی اتنا مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سوائے اس کے کہ کس طرح سے سود کا لین دین کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی رشتے، کسی تعلق اس کو نہیں جانتے، کسی چیز کو پریورٹی نہیں دیتے، کوئی ترجیح ان کے ہاں نہیں ہے. کوئی رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو تعلقات کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، کوئی خیر کے کام کرنا، کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اپنی ہی مگن میں، اپنی ہی دھن میں ہوتے ہیں. تو یہ اکثر سود خوروں پر یہ بات بھی فٹ آتی ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو باقی کاموں میں بھی حصہ لے لیتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ خیر والے ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اچھے کاموں میں حصہ لیتے بھی ہیں تو پھر بھی جو انسانیت کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. سود کے بارے میں اصل میں انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ آ رہا ہے. وہ زیادہ نہیں آتا، وہ اصل میں اس کی برکت کو چھیننے والا اور سکون کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور آدمی جب سود لے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پروفٹ مل رہا ہے. اصل میں پروفٹ نہیں مل رہا ہوتا اس کو
وہ بلکہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں یہ جو سب سے بڑھ کر جو سود خور ہیں، ہمیشہ سے شروع سے جو چلے آ رہے ہیں، وہ یہودی ہیں، سب سے بڑے بدترین۔ قرآن نے ان کو کہا سورہ المائدہ میں، اکالون للسحت، کہ یہ بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ تو ان کا حرام سود پر مبنی ہوتا تھا۔ تو لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنے نیچے لگانے کے لیے، لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے وہ قرض دیتے اور اس پر سود لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے اور ان کا یہی کام ہوتا تھا، لوگوں کو سود پر قرضے دیتے تھے۔ اس کے بعد دنیا میں یہ جو جدید بینکنگ ہے، اس کے جو موجد ہیں وہ بھی یہودی ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کو کس طرح سے پوری دنیا کی دولت تقریباً ان بینکوں کے قبضے میں ہے، جن کا زیادہ تر جو اونرشپ ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ ایک آدمی بینک میں پیسے رکھواتا ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 لاکھ روپے رکھوائے بینک میں، بینک اس کو ہر مہینے میں 10,000 منافع دے رہا ہے۔ آدمی بڑا خوش ہے کہ میرے 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اور 10,000 مجھے منافع بھی مل رہا ہے، جبکہ اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے 5 لاکھ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو 5 لاکھ ہے اس کے ساتھ وہ لوگ عیش کر رہے ہیں، بینک والے، وہ لوگ اس سے کما بھی رہے ہیں، لگا بھی رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے۔ اس طرح اگر کسی ایک بینک کی ایک برانچ میں 100 لوگوں نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے اور وہ 100 لوگوں کا پیسہ 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ کے بدلے میں ان 100 لوگوں کو 10-20 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے، باقی 80 لاکھ وہ کیا ہو رہا ہے؟ 80 لاکھ سے بینک والے اس سے کاروبار کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اور کئی گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی جو زیادہ تر دولت ہے لوگوں کی، وہ کہاں پہ پڑی ہوئی؟ بینکوں میں۔ کسی وقت بھی یہ بینک اگر چاہیں اور دولت ساری کہیں کہ کلوز کر دیں، بس اب اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ملے گا، تو دنیا لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے تو سارے پیسے لوگوں نے سارے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کو اگر یہ بینک کسی بھی وقت چاہیں تو ایک طرح سے جام کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مبعوث، اور اللہ تعالیٰ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب اور غصہ کیا، وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، اور اس طرح سے دنیا کو وہ چلا رہے ہیں، اور ہمارے نادان لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس سودی کام کا، سودی کاروبار کا، سودی نظام کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ انسانیت کی تذلیل بھی ہے اور انسانیت کی غلامی بھی ہے، اور اس کے بغیر معاشرے، یعنی اس کے ساتھ معاشرے چلیں گے نہیں، ڈوبیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ابھی یہ کرونا کا معاملہ ہوا تو امریکہ نے پورا انٹرسٹ ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ کوئی بندہ شوق سے نہیں دے رہا ہوتا، کوئی بندہ سود جو لیا ہوا ہوتا ہے قرض، اس کے اوپر شوق سے نہیں دیتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب پھنس چکا ہوں، میں اب گرفتار ہو چکا ہوں، میں اب بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہوں۔ تو مجبوری کے عالم میں جب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اس نے اس لیے سود کو بالکل 0% پر کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو کبھی اس میں اس طرح سے نہ کیا جاتا، اور ہمیشہ اس کا انجام ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں 10 قباحتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی قباحت یہ ہے کہ سود خور آدمی اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جب اٹھے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ جیسے اس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، باولا کر دیا ہو، ایب نارمل بنا دیا ہو چھونے کی وجہ سے۔ باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ مجلس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال پر قائم رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر استقامت دیں کہ ہم صرف حلال اور طیب چیزیں کمائیں اور کھائیں اور خرچ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے حرام سے بچائیں، کھانے پینے میں، پہننے میں، اور باقی تمام چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں حرام سے دور رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔